اہل بیت کی بے شمار فضائل ہیں، میں فردن حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے چند فضائل آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کے بعد امام حسین کے چند فضائل، اور اس کے بعد پھر ایک عقیدہ اہل سنت پہ بات کریں گے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے بڑے شہزادے ہیں، اور کیا کمال کی شخصیت ہیں، جن کو امام حسین اس کے بارے میں فرمائے امامی، میرے امام امام حسن، امام حسین جن کو اپنا امام کہیں وہ کتنی بڑی شخصیت ہوں گے۔ امام حسن مجتبیٰ، یہ میرے سامنے علی صحابہ فی تمیز صحابہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو میں باتیں عرض کروں گا اس میں بھی اور کئی کتابوں میں ہے۔ آپ نے فرمایا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت 15 رمضان المبارک ایک قول میں، اور ایک قول میں شعبان میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمال رکھتے ہیں، بہت بڑی شخص، یعنی کہ آپ کے واقعات انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا، بہت حلم کے مالک تھے، اتنے بڑے حلم برداشت، اتنی ٹالرنس تھی آپ کے اندر کہ مروان آپ کے ساتھ معذلہ گستاخیاں بکتا تھا، آپ کی طرح طرح کے مباحثے آپ کے ساتھ ہوئے۔ تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے واقعہ درج کیا ہے کہ مروان جب حضرت امام حسن فوت ہوئے، آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کا جنازہ تھا، اس جنازے میں مروان یہ جملے رو رہا تھا، حالانکہ ساری زندگی امام حسن کی مخالفت کرتا رہا، وہ رو رہا تھا۔ کسی نے کہا ساری زندگی تو امام حسن کے ساتھ تمہاری بنی نہیں، اب تم رو رہے ہو۔ اس نے یوں اشارہ کیا، اس نے کہا میں اس شخص کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا رہا جو اس سے، یعنی پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس پہاڑ سے زیادہ برداشت رکھنے والا تھا۔ اشارہ کیا پہاڑ کی طرف، میں اس شخص سے ساری زندگی بحث و مباحثہ کرتا رہا، ان کی گستاخیاں کرتا رہا جو اس پہاڑ سے زیادہ حلم رکھنے والا تھا۔ اتنا حلم، اتنی برداشت، اتنی بردباری۔ آپ جب شہید ہوئے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر دیا گیا آپ کو، امام حسین آپ کے پاس آئے، عرض کرنے لگے حضور یہ بتا دیجیے آپ کو زہر کس نے دیا، آپ کا کس پہ ذہن جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں اس کا نام لوں جو میں سمجھ رہا ہوں وہی ہے، اسی نے مجھے زہر دیا ہے، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، پھر اللہ سخت انتقام لینے والا ہے، اگر میرے جو ذہن میں ہے وہی ہے۔ اور فرمایا اگر وہ نہیں ہے تو میں کسی مسلمان کو بلا وجہ کیسے قتل پر پیش کر سکتا ہوں؟ آپ نے نام نہیں بتایا، اتنا حلم اور بردباری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہوئی، آپ کو بڑا سخت زہر دیا گیا، آپ کوفہ میں تھے اس وقت، اور آپ کو جب زہر دیا گیا تو آپ کے جسم کے ٹکڑے آپ کے پیشاب سے نکل رہے تھے، لیکن حلم اور بردباری اور برداشت اور شریعت کے احکام کا اتنا پاس تھا، میں کسی کو اپنی وجہ سے کسی بے گناہ کو قتل پہ پیش نہیں کر سکتا۔ اگر وہی ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں تو اللہ سخت انتقام لینے والا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں کسی مسلمان کو بلا وجہ اپنی وجہ سے قتل پہ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ امام حسن کی شخصیت تھی۔ اور کیوں نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسا ہوا، خطبہ دے رہے تھے، حسنین کریمہ نے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اطہر پہ خطبہ دے رہے تھے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور شان کیا تھی، امام حسن حسین آئے، حسنین کریمہ آئے، اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یعصران یمشیان یعصران، انہوں نے دونوں نے سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، کیا حسن ہوگا، کیا حسن ہوگا۔ مسجد میں داخل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، کم سن تھے، چھوٹی عمر تھی بالکل ابھی، یمشیان یعصران، لڑکھڑاتے آ رہے تھے، لڑکھڑاتے آ رہے تھے، حضور خطبہ دے رہے تھے، آپ نے اپنا خطبہ چھوڑا اور حسنین کریمین کو تھام لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ ایک آیت کا حصہ پڑھا اور فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں ایک دفعہ مجھے اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ران پہ حضور نے حضرت امام حسن کو بٹھایا اور ایک ران پہ مجھے بٹھایا۔ حضرت اسامہ سے حضور بڑا پیار کرتے تھے، اور امام حسن کے متعلق فرمایا آپ نے دوران خطبہ، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ اس میرے بیٹے کی وجہ سے دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ یہ مسلم اور بخاری کی جسے بات ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔
اور دو مسلمانوں کے بڑے گروہ کون تھے بین فئتین عظیمتین من المسلمین، وہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کون سے تھے؟ تاریخ کی ہر کتاب میں لکھا ہے۔ ایک حضرت علی المرتضیٰ کا گروہ تھا جو حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد جس کی کمانڈ امام حسن خود کر رہے تھے، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ تھا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے مفاد کی وجہ سے اپنی خلافت سے دستبرداری اختیار کی اور حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے دی، امارت ان کو دے دی۔ حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، سردار اکیلا وہ نہیں ہوتا جو تلوار سے آگے بڑھ کے لڑائی کرے، سردار وہ بھی ہوتا ہے جو بڑے بڑے معاہدے کرے، بڑے بڑے دل۔ دیکھیں نا معاہدوں کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے، آپ کو بسا اوقات اپنے مفاد قربان کرنے پڑتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرمایا، اس کے اندر بعض ایسی شکیں بھی تھیں جس پر بعض لوگ بڑا اعتراض کر رہے تھے، یعنی ان کے دل میں یہ آ رہا تھا یا رسول اللہ ہم دیکھیں ہمارا بندہ ان کے پاس چلا جائے، ہمارا بندہ ان کے پاس چلا جائے وہ نہیں چھوڑیں گے، اور ان کا بندہ ہمارے پاس آ جائے ہم اس کو چھوڑیں گے، یہ پابندی ہے۔ اس وقت بعض نے یہ سرکار سے عرض کیا رسول اللہ یہ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس شرط کو قبول فرمایا، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مطابق نہیں جانتے تھے کہ اس کے بعد ہوگا کیا۔ تو سردار وہ ہوتا ہے جو صلح کرتے وقت، معاہدے کرتے وقت بڑی بڑی شرطیں قبول کرتا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے جگر اور بڑے دل والے تھے جنہوں نے اپنی خلافت کو چھوڑ دیا اور مسلمانوں کی خون ریزی سے بچانے کے لیے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی۔ یہ بڑی بات تھی، اور یہ خلافت جب ایک اور یہ یہاں بھی عقیدہ اہل سنت میں واضح کر دوں، بعض لوگ حضرت امیر معاویہ پر بہت تان کرتے ہیں، بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا تاریخی پس منظر بتانا چاہتا ہوں۔ 41 سن ہجری مولا علی کی شہادت ہوئی تقریباً 40 کے درمیان میں جا کر، اس کے بعد امام حسن مجتبی خلیفہ بنے، 6 ماہ ان کی خلافت رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال ہوگی، 30 سال خلافت راشدہ ہوگی، یعنی علی منہاج النبوہ جو خلافت ہوگی وہ 30 سال ہوگی۔ اس بعد حضور نے فرمایا پھر بادشاہت ہوگی۔ چنانچہ 29 سال اور 6 ماہ حضرت امام مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خلافت سے پورے ہوئے، اور 6 ماہ خلافت حضرت امام حسن مجتبی نے کی جو 41 سال پورے ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا 11 سن ہجری میں۔ تو یہ 30 سال کی پوری خلافت راشدہ حضرت امام حسن مجتبی پہ جس کا اختتام ہوا۔ حضرت امام حسن مجتبی نے صلح کی 41 سن ہجری میں، 41 سن ہجری سے لے کر 60 سن ہجری کے بعد تک، یعنی 61 سن ہجری تک حضرت امیر معاویہ بلا شرکت غیر مسلمانوں کے امیر رہے۔ اور اس دوران کون کون سی شخصیات حیات تھی؟ امام حسن مجتبی خود، امام علی مقام، امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے، اور حضرت امام علی مقام اور امام حسین مولا علی کے بیٹے۔ یہ اتنی بڑی شخصیات تھی۔ مسلم بن عقیل، حضرت عقیل بن ابی طالب یعنی مولا علی کے بھتیجے، وہ بھی اس وقت زندہ تھے۔ یہ بڑی بڑی شخصیات تھی جو اس وقت باقاعدہ حیات تھی، اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی بات اس بات کو تسلیم کیا۔ خود شیعہ کی کتاب رجال کشی میں یہ بات لکھی ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ جب صلح کی اور بعض لوگوں نے آپ پر آ کر بڑے بڑے عجیب و غریب جملے کسے، مثلا ایک شقی نے آپ کو، یہ بھی آپ کے لشکر میں وہ تھا، کہنے لگا یا مذل المؤمنین، معاذ اللہ ہے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، آپ نے صلح کر لی معاذ اللہ۔ ایک نے کہا یا آر امیر المؤمنین، اے مولا علی کے لیے باعث آر، معاذ اللہ۔ حضرت امام حسن مجتبی نے ان تانوں کو سنا، اس کے بعد فرمایا تم مجھے بار بار ایسے جملے کہہ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں نے اپنی خلافت امیر معاویہ کو کیوں دی؟ سن لو، میں نے اپنے باپ سے سنا، مولا علی سے سنا، مولا علی نے رسول اللہ سے سنا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا امیر معاویہ کو مخاطب کرتے ہوئے، اے امیر معاویہ اللہ تمہیں ایک دن بادشاہت دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی۔ اب ایک بات کا مجھے جواب دیں، یہ 20 سال کا عرصہ جس میں امام حسن مجتبی تقریباً 8 سال باقاعدہ حیات رہے، حضرت امام حسین صاحب اس دوران میں 61 سن ہجری میں واقعہ کربلا میں آپ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن عباس اس کے بعد فوت ہوئے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی اس کے بعد فوت ہوئے، حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت اس کے بعد ولید عبد الملک بن مروان کے دور میں ہوئی۔ آپ یہ بتائیں اتنے جلیل و قدر صحابہ اس وقت موجود تھے،
20 سال تک حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں بغیر اعتراض کے انہوں نے بسر کیے ہیں۔ اور بعض شقیوں نے یہ بھی کیا، رجب رجال کشی میں لکھا ہے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو خیمہ تک کھڑا، آپ کو زخم لگایا، آپ پر نیزے سے وار کیا اور یہ اعتراض کیا آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ لیکن امام حسن مجتبی کے امام تھے، ان کو پتا تھا چیزیں کیسے سنبھالنی ہیں، لہذا حضور نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ اس میرے بیٹے کی وجہ سے دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں میں صلح کروایا۔ حضور نے خود فرمایا تھا وہ دونوں مسلمان ہوں گے، مسلمان کیوں نہ ہوں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اس کتاب میں لکھا، یہ میرے نیچے پڑھی، مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد، انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک شخص نے آ کر کہا آپ اور میرے معاویہ کے درمیان جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا اس کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے؟ فرمایا نہیں۔ کیا اس کی وجہ سے وہ یہ ہو گئے؟ فرمایا نہیں۔ تو حضور پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خلاف لشکر کشی کر گئے۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا آپ کا اور میرے معاویہ کا معاملہ کیا ہے؟ یہ مولا کائنات کا فیصلہ ہے، یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ وہ فیصلے ہیں جو کر گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میرا معاملہ وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ میرے اور معاویہ کے درمیان جو کچھ ہوا اللہ ان تمام کو دلوں سے نکال کر ہم کو جنت میں بھیجے گا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کا اپنا فیصلہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ ہے اماموں کے فیصلے، اماموں کے فیصلے، یہ میرے اور آپ کے نہیں ہیں۔ امام حسن مجتبی کا فیصلہ یہ ہے مولا علی کا فیصلہ، تو لہٰذا ہمیں اس فیصلے کو من و ان تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا کچھ ایسے بھی نفس پرست ہیں، ایسے بھی ہوا پرست ہیں جنہوں نے اس وقت بھی حضرت امام حسن پر اعتراض کیا تھا، باوجود اس کے تو امام حسن کے متبعین تھے، آپ کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ لہذا یہ اصل دین اسلام یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو، خواہشوں کو قربان کر کے ان کی بات مانیں۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اتنی بڑی شخصیت کے حامل ہیں اور بہت بڑے بڑے اور واقعات بھی ان کے ہیں۔ اس